لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے گویا ہماری قسمت پر تالا لگ چکا ہے. وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے حالات بتا بھی نہیں سکتے. وہ ان معاملات سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے خود ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. کوشش بہت کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح لڑائی میں جیت جائیں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے باہر نکل آئے، ان بیماریوں سے باہر نکل آئے. جو تنگ دستی ہماری زندگی میں آ چکی ہے اس سے باہر نکل آئے. یہ جو بیماریاں ہماری زندگی میں آ چکی ہیں ان سے باہر نکل آئے. وہ لڑ نہیں پاتے، وہ نکل نہیں پاتے ان معاملات سے. آخر کار وہ تھک کر ہار جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے جیسے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا. اسی طرح حالات سے لڑتے ہوئے، رگڑتے ہوئے ہم موت کے منہ میں جا پہنچیں گے. اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا، ہمیں کوئی ان پریشانیوں سے نہیں نکال سکتا. ایسی بیماریاں مجھ پر آ چکی ہیں کہ مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا. یا میرے رزق میں ایسی تنگ دستی آ چکی ہے کہ کوئی مجھے باہر نہیں نکال سکتا. میرے چاہنے والے اور جاننے والے لوگ جو ہیں بھی مجھے ان معاملات سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے باہر نہیں نکال سکتے. انہیں لگتا ہے گویا ہماری قسمت پر تالا لگ چکا ہے، ہم ان معاملات سے کبھی باہر نہیں آ سکیں گے اور اپنی زندگی کو کبھی خوشگوار نہیں بنا سکیں گے. ان کا ہر وقت کا رونا، سسکنا، اپنے آپ کو رگڑنا انہیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، یعنی اذیتوں میں مبتلا کرتا ہے، ڈپریشن میں لے جاتا ہے، انزائٹی پیشنٹ بن جاتا ہے. ہر وقت وسوسے، برے خیالات انہیں جگڑ لیتے ہیں. آج کی ویڈیو صرف ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے ہے جو بری طرح سے زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں. لگتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں نہیں نکال سکتا. انہیں لگتا ہے گویا ہماری قسمت پر تالا لگ چکا ہے، ایسا تالا لگ چکا ہے جس کی چابی گم ہو چکی ہے، وہ تالا کبھی بھی نہیں کھل سکتا. تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم الانسان ما لم یعلم. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. کچھ میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو زندگی میں لڑتے لڑتے مایوسی کی سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے ان معاملات سے باہر نکلیں گے اور کیسے ان حالات سے لڑ پائیں گے. انہوں نے ہر کسی کے دروازے کھٹکھٹا لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کے چاہنے والے ہو، دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو، حتیٰ کہ ماں باپ کا بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملتا. انہیں لگتا ہے کہ زندگی اب ختم ہے، اسی طرح میری زندگی ختم ہو جائے گی اور اسی طرح میں حالات سے لڑتے لڑتے موت کے منہ میں پہنچ جاؤں گا. لیکن ہم لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. بہت ساری جگہوں پر ایسی آیاتیں ہمیں ملتی ہیں، ایسی آیات مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، ہم سمجھنا شروع کر دیں تو یقین مانیے ہماری زندگی پوری طرح سے چینج ہو جائے گی. اپنی زندگی کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں. اکیلے دنیا میں آئے تھے، اکیلے ہی چلے جانا. اس بات کو اگر ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا، اپنے دل و دماغ میں یہ باتیں بٹھا لی تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. کیونکہ اگر آپ نے سوچ لیا میں اکیلے دنیا میں آیا اور اکیلے ہی جاؤں گا تو آگے جو دنیا کا سفر ہے، ان دونوں کے معاملات، آنا اور دنیا سے جانا، ان دونوں کے معاملات کا جو بیچ کا سفر ہے یہ مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہے. مجھے اپنی کامیابیوں پر، اپنی ترقی پر خود ہی چلنا ہوگا. مجھے اپنی ترقی کی سیڑھیاں خود چڑھنی ہوگی. میری کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ میرا سگا بھائی، میری سگی بہن بھی مجھے سپورٹ نہیں کرے گا. ہاں، دنیا میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو جائے. وہ شخصیت کون ہے؟ وہ عظیم شخصیت ہمارا باپ ہوتا ہے، ہمارے فادر.
وہ باپ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے زیادہ کامیاب ہو، جتنا میں نے کامیابی حاصل کی اس سے 100 گنا زیادہ میرا بچہ ترقی کر جائے۔ لیکن اگر ہمیں سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ترقی ملے گی تو سب سے پہلے اپنے فادر کو آئیڈیل بنانا ہوگا، انہیں ایک ہیرو کی طرح دیکھنا ہوگا، کس طرح وہ محنت کر کے، کس طرح مشقت کر کے، کس طرح سے لوگوں سے لڑتے ہوئے، حالات سے لڑتے ہوئے ہماری ہر ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں، کیسے ان معاملات سے لڑتے ہیں، وہ کیسے لوگوں کی ٹارچر کو، باتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ ایک نوالا روٹی کا کھلاتے ہیں تو وہ روٹی کا نوالا نہیں، وہ سونے کا نوالا کہلاتا ہے، کیونکہ اس عظیم شخص نے وہ پسینے کی کمائی، وہ محنت کی کمائی آپ کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ وہ خود بھوکا رہے گا لیکن آپ کو کھلائے گا۔ وہ دنیا کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر، لاپرواہ ہو کر وہ اپنی فیملی کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اس عظیم شخص کو، اس عظیم شخصیت کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہوگا۔ اگر ہمیں زندگی میں بننا ہے، ہمیں یہ بھول جانا ہوگا کہ ہمارے دوست احباب، ہمارے بہن بھائی ہماری کوئی سپورٹ کریں گے، ہمیں کوئی فائنینشلی سپورٹ کریں گے، یا ہم بیمار ہوں گے تو ہمارے پاس بیڈ پر آ کر ہمارے پاس ہر وقت بیٹھے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی ہے۔ اگر آپ ان معاملات سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے بھائی عبداللہ بھائی کی بات کو یاد رکھنا۔ ان معاملات سے میں نے بھی بخوبی جنگ کی ہے، ایک ایسی جنگ جو میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، میں اکیلے لڑا ہوں، اور آپ کو اکیلے لڑنا ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اگر آپ مایوسی والی زندگی سے باہر آنا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو، اکیلے سیڑھیاں چڑھنا سیکھو، اکیلے اسٹیپ اٹھانا سیکھو۔ سپورٹ مت لو کسی کی۔ کہو گے کہ دنیا میں سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، مجھے یہ بتا دیجیے اب تک کسی نے آپ کو سپورٹ کیا؟ نہیں کیا، پھر کیوں انتظار کر رہے ہو؟ سپورٹ لینی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی لو، اس سے دعائیں مانگنی ہے۔ ہم جو ٹوٹ چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ہمیں زندگی ایک بوجھ لگنے لگی ہے، ہم اپنے لیے ہی یہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ آسانی فرما دے، یا اللہ اگر مجھے اسی طرح سے رکھنا ہے تو مجھے نہیں جینا، مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسی دعائیں جو میں نے خود کمنٹس میں پڑھی ہیں، ایسے یعنی اپنے لیے بد دعا کرنا۔ مجھے لوگ واٹس اپ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں عبداللہ بھائی اگر کوئی حل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ کچھ لوگ اتنے بے بس ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بچے نہ ہوتے تو شاید میں خودکشی کر چکا ہوتا۔ کچھ عورتیں، کچھ بہنیں میری ایسی ہیں، کچھ مائیں ایسی ہیں جو پریشان ہیں، لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں لیکن انہیں رشتے نہیں مل، ذہنی اذیت کا شکار ہو چکی ہیں۔ کچھ ایسی ہماری بہنیں ہیں جو بیماریوں میں اس طرح اپنے آپ کو جگڑ چکی ہیں کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ بس یہ بستر میرا مقدر ہے، اس بستر میں ہی لیٹے لیٹے آخر میں مجھے قبر میں ہی لیٹ جانا ہے۔ اپنی سوچ کو انہوں نے صرف ایک حد تک محدود کر رکھا ہے، اسی وجہ سے مزید بیماریاں انہیں جگڑ لیتی اور وہ بیماریوں سے لڑ نہیں پاتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو تنگ دستی سے نکالنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو ان ذہنی اذیتوں سے نکالنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے نکالنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ میں ایک خوشگوار زندگی گزاروں، آج اپنے بھائی کی بات مان لیجئے، اٹھو اور لڑنا سیکھو، صرف لڑو۔ رونا ہے دنیا کے سامنے نہیں، اگر رونا چاہتے ہو تو دنیا کے سامنے نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے رو، اور رونے کا وقت سب سے بہترین اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میں آپ کو سارے جتنے حوالے دے رہا ہوں یہ قرآن مجید کی آیات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو اور آپ لوگ ان حالات سے لڑ کر خود باہر آ جائیں، جس طرح سے میں نے بھی محنت کی، میں بھی لڑا، بہت خطرناک جنگ لڑا، اپنے آپ سے لڑا۔ یہ وہ جنگ ہوتی ہے جو انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ تو میں آیت کا آپ کو بتا رہا تھا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ رات کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں اللہ کے نیک بندے اب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے استغفار، اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے سحر کے ٹائم استغفار کرتے ہیں۔ اکثر ویڈیوز میں اس آیت کا حوالہ دے چکا ہوں۔
ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یقین مانیے، سچ بتاؤں اگر میں، جس دن آپ نے اللہ پر کامل یقین، ہر دوسرا بندہ کہے گا کمنٹ کر کے نہیں عبداللہ بھائی اللہ پر تو کامل یقین ہے، نہیں میرے بھائی یقین نہیں ہے، یہ کمزوری ہے ہماری، یہ ایمان کی کمزوری ہے، سچ بتا رہا ہوں۔ جس دن آپ کو اللہ رب العزت پر یقین ہو گیا، اس دن آپ دنیا کے سامنے نہیں روئیں گے، آپ سجدوں میں روئیں گے، آپ دعاؤں میں روئیں گے، آپ رات کے تیسرے پہر روئیں گے، جس وقت اللہ پاک آسمان سے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ آپ یہ دیکھیے ہمارا اللہ رب العزت اس وقت خود پکار رہا ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو بتائیے کیسے پریشانیاں دور ہوں گی؟ صرف مجھے اتنا بتا دیجئے، اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، ہم کتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں لیکن اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، معاذ اللہ۔ ایک بے خبری کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ایک ایسی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ چادر تو ہم نے اوڑھ لی، ہم دنیا سے چھپ جائیں گے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہوگا۔ یقین مانیے یہ دنیا ایسی ہے کہ آپ ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ ترقی کا ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ کھل جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ سیڑھی پر قدم رکھا کہ یار میں اس دروازے سے نکلوں دوسرا دروازہ ملے گا، اور ترقی کرنی ہے اور ترقی کرنی ہے، یعنی کہ گول پہ گول آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ آپ کو وہ گولز اچیو کرنے ہیں۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کر، آپ جب سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کا سب سے قریبی بندے، رشتہ دار ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، یہ سب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر فیملی میں ہر بندہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ سیڑھی پر قدم رکھیں گے وہ آپ کا پیر کھینچ لیں گے، وہ گرانے کی کوشش کریں گے، یہ ہوتے ہیں وہ حاسد، آپ کو ترقی کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے حالات سے خود لڑو، خود اپنی زندگی بنانے کی سوچو، یہ مت سوچو یہ ویڈیو صرف دیکھنی ہے، ویڈیو میں جو بات کی ہوئی ہے اس پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو بدل ڈالنا ہے، اپنے آپ کو اچھے سے ہر وقت تیار رکھو حالات سے لڑنے کے لیے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر، اور ان کپڑوں کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے بھی ریڈی رکھو۔ یاد رکھیے گا اگر شخصیت کی بات کی جائے، آپ کے کپڑے، آپ اگر فریش ہوئے ہو، آپ فریش ہو جاؤ، آپ نہا لو، آپ فریش ہو جاؤ، اچھے کپڑے پہن لو، پریس کیے ہوئے کپڑے پہنو، آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا، آپ کو لگے گا 70% میں صحت مند ہوں، یہ یاد رکھیے گا، آپ کو ایک بہت اچھا فیل ہونے لگ جائے گا، آپ کو لگے گا میں بہت فریش ہوں آج، یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ اس لیے جو میں نے آپ کو کہا ہے ان 4 باتوں پر عمل کیجئے گا، اور رونا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے سامنے۔ آپ نے جاب کرنی ہے نا، اللہ رب العزت کی جاب کیجئے، اللہ رب العزت کے پاس جاب کیجئے۔ وہ جاب کیا ہے؟ نماز، قرآن پاک، استغفار، درود شریف، یہ کیجئے، اور رات کا ٹائم ایسا ایک نکال لیجئے، یار 1 گھنٹہ مجھے مانگنا ہے، میں نہیں سوؤں گا، رات کے 3 بجے سے 4 بجے تک مجھے مانگنا ہے، رات کے 3:30 سے 4:30 بجے تک مجھے مانگنا ہے، اور میں مانگوں گا، اس وقت جاگوں گا، میں سمجھوں گا میں نائٹ جاب کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیے کیسے حالات بدلتے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر میں نے 90% عمل کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا مجھے رسپانس ملا اور بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی جیسی بیماری سے بچائے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی پریشان تک یہ ویڈیو پہنچے، کسی مصیبت زدہ بندے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔